مجھے ہر چیز اعلیٰ معیار کی پسند ہے. تمہیں میرے بیٹے کی آیا کے طور پر اس لیے رکھا ہے کیونکہ تم خوبصورت ہو اور بے عیب ہو. تم میرے گھر صرف میرے بیٹے کی نوکرانی کے طور پر آؤ گی. اینڈ ٹرائی اٹ اوکے. مجھے اپنی شکل کم دکھانا. شہروز غزنوی کی کرخت آواز پر محمل نے آنسو پیتے نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلایا. وہ پہلے ہی اس جلاد کے بارے میں سن چکی تھی کہ وہ عورتوں سے کتنی نفرت کرتا ہے، کیونکہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر بھاگ چکی تھی. مگر ماں کی بیماری دیکھ وہ اس کے بیٹے کی آیا بننے پر مجبور ہو گئی. بابا یہ ڈول کون ہے؟ سنہری آنکھوں والا اس کا بیٹا محمل کو دیکھتے ہی توتلی آواز میں جوش سے پوچھنے لگا. یہ آپ کا خیال رکھیں گی آج سے. ایسا سمجھو میں نے آپ کے کھیلنے کے لیے ٹوائے گفٹ کیا ہے. اس کی صفاقی پر محمل کی آنکھیں نم ہوئی، مگر اگلے لمحے وہ دونوں پتھر ہوئے تھے. تو آپ ان تو میری مما بنا دینا. روڈ کے کنارے چلتی دو لڑکیاں آپس میں باتیں کرتی اپنے گھر کو جا رہی تھیں. ہاتھوں میں کتاب، کندھے پر بیگ، سر پر یونیفارم کا سفید دوپٹہ. گرمی سے بیزار ہوتے ان کے قدموں میں تیزی آئی تھی. جلدی چل محمل، دیکھ رہی ہے نا کتنی گرمی ہے. تجھے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن میری کالی رنگت مزید کالی ہو جائے گی. سوہا نے ایک نظر سورج کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن پھر چہرے پر ہاتھ رکھتی سر نیچے کر گئے. ہاں جلدی چلو، مجھے بھی جلدی گھر جانا ہے. اماں اکیلی ہوتی ہیں، وہ گھر آ چکی ہوں گی. کہتے ساتھ محمل نے بھی اپنے قدموں کو تیز کیا. جہاں محمل کی دوست سانولی تھی، وہیں محمل خود نازک سی پیاری سی ڈول جیسی دکھنے والی تھی. سفید رنگت، سیاہ بال، خوبصورت آنکھیں، پرکشش نین نقش. اسے دیکھ کر کوئی بھی اس کا دیوانہ ہو جاتا. وہ گلی میں داخل ہوئی تو محمل کے گھر کا دروازہ کھلا تھا. وہ جلدی سے گھر میں داخل ہوئی. ارے اماں، آپ اتنی جلدی آ گئی. چھوٹے سے صحن سے ہوتے وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو اس کی ماں سامنے ہی تخت پر بیٹھی تھی. ہاں بس کام جلدی ہو گیا تھا تو آ گئی. وہ مشکل مسکراتی وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی جو ان کے تاثرات دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی. اماں آپ سچ میں ٹھیک ہے نا؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ ٹھیک ہیں. ان کے قدموں میں بیٹھتی وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوئی. ارے نہیں میں ٹھیک ہوں، بس یہ گرمی نے تنگ کر رکھا ہے. تم تو جانتی ہو گرمی کا کیا حال ہے. اپنی بیٹی کے بال سنوارتے وہ محبت سے بولی. ٹھیک ہے پھر آپ یہاں بیٹھے، میں آپ کے لیے نیمبو پانی بنا کر لاتی ہوں. ٹھیک ہے. بیگ وہیں رکھ کر وہ کچن میں چلی گئی. ریحانہ بیگم وہیں تخت پر لیٹ گئی. کس نے کیا ہے یہ بولو؟ فائل سامنے کھڑے شخص کے منہ پر مارتے شہروز غزنوی پوری شدت سے چیخا تھا. سر وہ یہ فائل مس رمشا کے پاس تھی، انہوں نے بنائی ہے. ڈرتے ڈرتے اس نے کہا. شہروز نے سرخ آنکھوں سے اس کے پیچھے چھپ کر کھڑی رمشا کو گھورا اور اس کی طرف گیا. تم جاہل لڑکی، تمہیں پتہ ہے یہ کتنی اہم فائل تھی، لیکن تمہیں کیا پتہ ہوگی ان چیزوں کی اہمیت. پتہ ہوتا تو تم یہاں نوکری کر رہی ہوتی. نکل جاؤ یہاں سے، ہٹاؤ اسے. ایسے جاہل لوگ مجھے میری کمپنی میں نہیں چاہیے. غزنوی کا لہجہ ایسا تھا جسے سن کر رمشا کی آنکھیں بھر آئیں. وہ روتی ہوئی باہر چلی گئی. وہ الفاظ تیر کا کام کر گئے تھے. سیکرٹری نے لب بھینچ لیے. ان کا سر ایسا ہی سخت مزاج تھا. وہ گہری سانس لیتا باہر چلا گیا. میں کام پر جا رہی ہوں، آ جاؤ، دروازہ بند کر لو. اس کی ماں نے سوئی ہوئی محمل کے سر پر ہاتھ پھیرا. اماں آپ نے ناشتہ کیا؟ آنکھیں رگڑتی وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی. ہاں میں نے ناشتہ کر لیا. آ جاؤ اب دروازہ بند کر لو، اور ناشتہ رکھا ہے کھا لینا، ٹھیک ہے. کہتے ہوئے اس کی ماں چادر پہننے لگی. وہ منہ جلدی سے دھو کر آئی اور بالوں میں کیچر ڈالتی اپنی ماں کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلی. اماں اپنا خیال رکھنا. آپ اپنا خیال ہی نہیں رکھتی. منہ بسوڑتی وہ ماں کے کندھے پر سر رکھ گئی. ہاں ٹھیک ہے، رکھوں گی اپنا خیال. تم دروازہ بند کرو آ کر. کہتی ہوئی وہ گیٹ سے باہر نکلی اور محمل نے دروازہ بند کیا. محمل نے ناشتہ کیا، پورے گھر کی صفائی کی، پھر فریش ہونے کے بعد اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی. کچھ دیر بعد ہی ان کے گھر کا فون رنگ ہوا. وہ بھاگتی ہوئی فون کے پاس آئی اور فون کان سے لگا کر بولی. ہیلو جی کون؟ لیکن سامنے سے جو سننے کو ملا اس سے محمل کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے. بیٹا تمہاری ماں بے ہوش ہو گئی ہیں، تم جلدی سے آ جاؤ. محمل نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھا اور ان کے بتائے ہوئے ہاسپٹل پہنچی. اماں کہاں ہیں؟ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر آئی. آنسو پونچھتے وہ ان لوگوں کی طرف آئی جن کے گھر اس کی ماں کام کرتی تھی. انہوں نے اسے سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کیا. اماں، نم آواز میں ماں کو پکارتے وہ ان کے سینے پر سر رکھ گئی. ڈاکٹر کیا ہوا ہے میری ماں کو؟ ڈاکٹر نے اسے ساری تفصیل بتا دی. اماں اب بس آپ کام کرنے نہیں جائیں گی؟ بالکل بھی نہیں. محمل خفگی سے اپنی ماں کو دیکھتے بولی. تو پھر ہم کھائیں گے کیا؟ وہ اتنا بولی تھی تبھی رمشا اور اس کی ماں دونوں روم میں داخل ہوئیں. اس کا میں بندوبست کرتی ہوں. جہاں میری اماں کام کرتی ہیں وہیں پڑوس میں ایک بڑا بنگلہ ہے. وہاں ایک صاحب کو اپنے بیٹے کے لیے ایک آیا کی ضرورت ہے. تمہاری تعلیم بھی اتنی نہیں ہے کہ تمہیں کوئی اچھی نوکری ملے. رمشا نے اسے شہروز غزنوی کا حوالہ دیا. اس نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلا گئی. جی ٹھیک ہے، میں چلوں گی. اماں آج سے آپ گھر رہیں گی. اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو پریشانی سے دیکھا. اماں فکر نہ کریں، پیپر میں دے دوں گی. ویسے بھی پیپر ہونے والے ہیں، کلاسز ختم ہونے والی ہیں. انہیں تسلی دیتی وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تاکہ ڈسچارج کب تک ہوں گے وہ پوچھ سکیں. محمل صبح ہی تیار ہوتی ناشتہ بنا کر رمشا کے گھر چلی گئی.
اس کی ماں اسے شہروز غزنوی کے گھر لے گئی۔ اب تم یہاں بیٹھو، غزنوی صاحب آئیں گے، وہ تم سے خود بات کریں گے۔ دیکھنے میں تھوڑے سخت ہیں لیکن اچھے ہیں۔ وہ بات کر ہی رہی تھی کہ سامنے سیڑھیوں سے اترتا غزنوی اپنی بھرپور شخصیت کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ محمل سر جھکا گئی۔ دیکھنے سے ہی وہ بہت غصے والا شخص لگ رہا تھا۔ مجھے ہر چیز اعلیٰ معیار کی پسند ہے۔ تمہیں میرے بیٹے کی آیا کے طور پر اس لیے رکھا ہے کیونکہ تم خوبصورت ہو اور بے عیب ہو۔ تم میرے گھر صرف میرے بیٹے کی نوکرانی کے طور پر آؤ گی، اینڈ ٹرائی ٹو کہ مجھے اپنی شکل کم دکھانا۔ شہروز غزنوی کی کرخت آواز پر محمل نے آنسو پیتے نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلا دیا۔ وہ پہلے ہی اس جلاد کے بارے میں سن چکی تھی کہ وہ عورتوں سے کتنی نفرت کرتا ہے، کیونکہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر بھاگ چکی تھی۔ مگر ماں کی بیماری دیکھ وہ اس کے بیٹے کی آیا بننے پر مجبور ہو گئی۔ بابا، یہ ڈول کون ہے؟ سنہری آنکھوں والا اس کا بیٹا محمل کو دیکھتے ہی توتلی آواز میں جوش سے پوچھنے لگا۔ یہ آپ کا خیال رکھیں گی آج سے، ایسا سمجھو میں نے آپ کو کھیلنے کے لیے ٹوائے گفٹ کیا ہے۔ اس کی صفاکی پر محمل کی آنکھیں نم ہوئیں، مگر اگلے لمحے وہ دونوں پتھر ہوئے تھے۔ تو آپ ان تو میری مما بنا دینا، دیکھے تو کتنی پالی ہے۔ محمل کے ہاتھوں سے واضح ہوتی رگوں کو تجسس سے دیکھتے وہ مزید پرجوش لہجے میں بولا، نو بیبی، یہ آپ کی مما نہیں بن سکتی، آپ کے لیے بابا کافی ہیں۔ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھاتے وہ نرمی سے سمجھانے لگا، او تے بابا، آج ڈول میرے ساتھ کھیلے دی۔ اپنے باپ کے کان میں سرگوشی کرتا وہ رازداری سے بولا، کیوں نہیں کھیلے گی؟ ضرور کھیلے گی، اسی لیے ہی تو آئی ہے۔ تیز نظروں سے اسے دیکھتے وہ طنزیہ بولا۔ محمل نے سر جھکا لیا۔ غربت کیا کیا نہیں کرواتی انسان سے۔ آنٹی آپ جائیں، اماں کو بتا دیجیے گا کہ میں شام 5-6 بجے تک آؤں گی۔ محمل رمشا کی ماں کو دیکھتی بولی تو وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ ڈول آپ تو ڈرائنگ آتی ہے؟ اپنے تو پٹے پر کھنچاؤ محسوس کرتی وہ مڑی۔ ہاں آتی ہے، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کا نام کیا ہے؟ غزنوی کو سر سے اگنور کرتی وہ حنان کے سامنے بیٹھتی نرمی سے پوچھنے لگی۔ میرا نام حنان ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ اس کے نرم روئی جیسے گالوں کو اپنی انگلی سے چھوتے اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوئی تھیں، جبکہ شہروز غزنوی تو اپنے بیٹے کو محمل کے ساتھ خوش دیکھ کر باہر نکل گیا۔ واو، آپ کے دال کتنے سافٹ ہیں، بالکل مارش میلو۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے محمل کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ میرا نام محمل ہے اور آپ مجھ سے زیادہ پیارے ہو، سچی۔ وہ شرماتا ہوا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گیا۔ محمل ساکت ہوتی اس معصوم سے بچے کو دیکھنے لگی جس کے ننھے ہاتھ اس کے گرد باندھے ہوئے تھے۔ آپ بھی مجھے حق کر سکتی ہو، میں اچھا گوائے ہوں۔ اس کے دبے دبے معصوم نرم آواز پر محمل سرخ ہوتی، اچانک قہقہہ لگا کر ہنستی۔ آپ مجھے لائن مار رہے ہیں؟ اس کے گرد بازو باندھ کر وہ شریر لہجے میں پوچھنے لگی۔ سچی قسم سے میں ایسا نہیں ہوں۔ محمل نے مسکراہٹ دبائی اور اس کے پھولے سفید سرخ گالوں پر لب شدت سے رکھ گئی۔ میں آپ تو اچھا لگتا ہوں نا؟ چہک کر پوچھتا وہ اس کی گود میں چڑھنے کے لیے بے تاب تھا۔ اچھا، تو آپ بہت زیادہ والے اچھے لگے تو بہت پیارے ہو آپ ہنی۔ اسے گود میں اٹھا کر خود سے لگاتی باتیں کرتی جا رہی تھی اور وہ بھی اس کا پرجوش انداز میں جواب دے رہا تھا۔ ماں کے پیار کا ترسا بچہ محمل کی آغوش میں آ کر مہک اٹھا تھا۔ اس کے ہر انداز سے خوشی جھلک رہی تھی۔ آپ تو سینڈوچ بنانا آتا ہے؟ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھتے اس کی گردن میں باہیں ڈال کر اسے ہی دیکھنے میں مصروف آہستہ سے گویا ہوا۔ سب آتا ہے مجھے، بس آپ فرمائش کرو ہنی۔ اس کے پھر سے ہنی کہنے پر حنان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کون ہنی؟ میں ہنی؟ محمل نے اس کی سنہری آنکھیں چوم لی۔ ہاں آپ ہی کو بول رہی ہوں ہنی، اچھا نہیں لگا آپ کو؟ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے گال کھینچتا وہ کھلکھلایا۔ مجھے تو بہت اچھا لگا، اتنا پالا نام ہے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے محمل اسے لیے کچن میں آ گئی۔ آپ یہاں بیٹھو، میں آپ کے لیے سینڈوچ بناتی ہوں۔ کچن میں موجود کرسی پر ہنی کو بٹھاتے خود اس کے لیے خوشی خوشی کھانا بنانے لگی۔ اسے اچھا لگ رہا تھا۔ ہنی بھی اسے بہت پسند آیا تھا، وہ بہت پیارا بچہ تھا۔ آپ اتنی پالی ہو، بالکل ڈول جیسی۔ مجھے دیکھیں، میں تو ایسا لگتا ہوں؟ محمل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو سنہری آنکھیں مٹکاتا اسے اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ وہ بالکل اپنے باپ کی قربان کاپی تھا۔ آپ تو بہت زیادہ پیارے ہیں، مجھ سے بھی زیادہ، آپ پرنس ہیں۔ اس کی بات پر ہنی کے گال سرخ ہوئے تھے، چہرے پر بڑی پیاری مسکراہٹ آئی تھی۔ اتنے عرصے بعد کسی نے ایسے تعریف کی تھی، نہیں تو وہ سارا دن ملازمین کے پیچھے بھاگتا رہتا تھا۔ ہی آپ میرے پاس روز آئے دے نا، پھر ہم اچھی اچھی گیمز کھیلیں دیں۔ وہ جیسے اسے لالچ دے رہا تھا جیسے وہ روز آئے۔ آپ نہیں بھی کھیلیں گے تب بھی آؤں گی، آپ مجھے بہت اچھے لگے، چلیں کھانا بن گیا۔ اس کی بات سنتے ہنی نے اپنی باہیں اس کی طرف پھیلائی۔ محمل نے اسے گود میں اٹھا لیا اور اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ڈائننگ ٹیبل پر آئی، کھانا رکھا اور اس گول مٹول سے بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ جلدی جلدی تلو، مجھے بھوک لگی ہے، اپنی توتلی زبان میں بولتا وہ محمل کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ کھانا آہستہ آہستہ کھاتے ہیں، جلدی جلدی نہیں کھاتے۔ اس کی تنبیہ کرنے پر وہ جھٹ سے اس بات میں سر ہلا گیا۔ اوتے مما، اب جلدی بھوک لدے، اور جب بھوک لگتی ہے تو ہنی کے چھوٹے سے پیٹ میں چوہے دوڑتے ہیں۔ رخ موڑ کر سنہری آنکھیں پھیلائے لبوں کو او شیپ میں کرتا اسے قہقہہ لگانے پر مجبور کر گیا۔
وہ اسے خود میں بھیجتے یہ تک بھول گئی کہ ہنی نے اسے مما بولا۔ وہ ماں کے لمس کو ترستا تھا۔ آج جو ماں جیسا لمس اور پیار محبت ملا، اسے لگا محمل اس کی ماں ہے۔ چھوٹا بچہ تھا معصوم، اسے کیا پتا کہ محمل اس کی صرف آیا ہے۔ آ گئی، کیسے لوگ تھے؟ اچھے تو تھے نا؟ محمل کو اندر داخل ہوتے دیکھ اس کی ماں فکر مندی سے بولی، اماں وہ لوگ بہت اچھے ہیں سچ میں، اور ان کا بیٹا اتنا پیارا ہے، چھوٹا سا۔ مسکرا کر کہتے وہ اپنی ماں کو بتانے لگی، لیکن بیٹا تم اس کی ماں نہیں ہو، اسے بتاؤ، نہیں تو وہ بچہ تم سے زیادہ مانوس ہو۔ ویلکم ٹو آور چینل، ایک دفعہ نئی اسٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنی رائے ہمیں ضرور دیا کریں۔ کمنٹ سیشن آپ کے لیے اوپن ہے۔ صرف 3 سال کا، آپ کو پتہ ہے وہ مجھے چمکتی آنکھوں سے امید سے دیکھتا رہتا ہے۔ اس کی ماں نے گہری سانس بھری۔ ٹھیک ہے لیکن دھیان رکھنا۔ وہ سر ہلاتے کمرے میں چلی گئی۔ آنکھوں میں حنان کا معصوم اور نرم چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس کی حرکتیں، اس کا بولنا، اس کا بار بار محمل کے گالوں کو چھونا، لب رکھنا محمل کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر گرتی حنان کی معصوم باتوں اور حرکتوں پر ہنس رہی تھی۔ کتنا پیارا بچہ ہے، مجھے بہت پسند ہو تم حنان، پیارے حنان۔ ہنی، وہ چھوٹے بچے کی طرف ایسی مائل ہوئی تھی کہ اب اسے گھر پر مزہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے چین ہوتی اٹھی اور باہر گئی جہاں اس کی ماں کھانا لگا رہی تھی۔ اچھا ہوا تم آ گئی، میں تمہیں بلانے ہی والی تھی۔ مسکرا کر بیٹی کو دیکھتی وہ کرسی پر بیٹھی۔ کیا بنایا ہے اماں؟ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھتی وہ آنکھیں پٹپٹاتی پوچھنے لگی۔ ہاں یہ کیا کر رہی ہو؟ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کی حرکت پر ہنستے کہا۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہنی بالکل ایسے کرتا ہے اور اپنی سنہری آنکھوں سے ایسے ٹکر ٹکر دیکھتا ہے، میں کیا بتاؤں وہ کتنا پیارا ہے۔ وہ کھوئے لہجے میں بولی۔ اچھا پھر مجھے بھی ملواؤ کبھی اپنے ہنی سے۔ کرسی پر بیٹھتی وہ پیار بھرے لہجے میں بولی تو محمل کی آنکھیں چمکی تھیں۔ وہ یہاں نہیں آ سکتا۔ شہروز غزنوی کے بارے میں سوچتے ہوئے اس نے جھجری لی۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، آنکھیں پانی سے بھر آئی تھیں۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ اس کے چہرے پر خوف کے سائے دیکھتے وہ آہستہ سے بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سر کھانے پر جھکاتے وہ منمنائی تھی۔ اس کی ماں نے کوئی جواب نہ دیا اور کھانے میں مصروف ہو گئی۔ بابا آپ تو پتہ ہے ڈول تو سب تو چاہتا ہے، وہ کتنی پالی ہے نا؟ باپ کے پیٹ پر چڑھ کر بیٹھا حنان کب سے محمل کے ہی بارے میں بات کر رہا تھا اور شہروز غزنوی یہ بات بہت مشکل سے ہضم کر رہا تھا۔ اسے عورت کے ذکر سے ہی چڑ آتی تھی۔ میری جان کچھ اور بات کرو، یہ بتاؤ وہ آپ کا خیال رکھتی ہے؟ غصہ تو نہیں کرتی نا؟ ہنی نے زور زور سے سر کو نفی میں ہلایا۔ بابا وہ بہت اچھے ہیں، آپ تو پتہ ہے وہ مجھے ہنی کہتی ہیں، ڈول جیسی بالکل۔ اپنی توتلی زبان میں بات کرتا وہ غزنوی کے دل کو سکون دے گیا۔ وہ اس کے جینے کی وجہ تھی، ان کی محبت کی نشانی جو اسے دھوکہ دے کر بھاگ نکلی۔ بابا وہ میری مما کیوں نہیں بن سکتی؟ اس کی ٹھوڑی سے اپنی ٹھوڑی ٹکاتا وہ معصومیت سے بولا، کیونکہ وہ آپ کی مما نہیں ہے اور آپ اسے مما نہیں کہیں گے۔ شہروز غزنوی نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے سینے پر ہی لٹا دیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی بھر آئی، ایک آوارہ آنسو آنکھوں سے نکل کر داڑھی میں جذب ہو گیا۔ بہت دیر تک ہنی محمل نامہ پڑھتا رہا، لیکن شہروز غزنوی تو اپنی پرانی یادوں میں کھویا ہوا تھا۔ لندن کی صاف گلیوں میں دو نفوس پیدل چل رہے تھے، ایک کا دھیان سامنے تھا تو دوسرے کا اس وجود پر جو اس کے لیے رگوں میں دوڑتا ہوا خون تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو، کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی کیا؟ صبرینا نے نظریں سامنے ہی جمائے رکھی۔ اس نے گردن شہروز غزنوی کی طرف نہیں موڑی، لیکن پھر بھی اسے شہروز غزنوی کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن اسے کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ صبرینا بہت ہی بااعتماد اور بہادر لڑکی تھی۔ دیکھی ہیں بہت، لیکن تم ان سے الگ ہو، تم جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کے آگے آتا اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگا۔ اسے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ وہ اس کی بجائے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اتنے سیریس ہو مجھے لے کر؟ اس کے گال پر ہاتھ رکھتی وہ نرمی سے بولی۔ شہروز غزنوی کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، حد سے زیادہ، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ نظریں اس کے خوبصورت چہرے پر گاڑے محبت سے چور لہجے میں بولا، آنکھوں میں اس کے لیے سچے جذبات تھے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میری زندگی کو مزید خوبصورت بنا سکتی ہو؟ اگر تم میری زندگی میں آ گئی تو میری زندگی پھولوں کی طرح مہک اٹھے گی۔ صبرینا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شہروز غزنوی نے گھر والوں کو فون کر کے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ صبرینا سے شادی کر رہا ہے۔ صبرینا مسلم تھی کیونکہ اس کا باپ مسلم تھا، لیکن اس کی ماں لندن سے تھی، وہ پلی بڑھی یہاں تھی، اس کے طور طریقے یہاں کے تھے۔ شہروز غزنوی کو لگا وہ ابھی نادان ہے، سنگل ہے، تبھی کچھ اور ماحول کا اثر بھی تھا۔ وہ لوگ پاکستان گئے، صبرینا بھی اس کے ساتھ خوشی خوشی پاکستان آئی۔ اسے لگا وہ یہاں بھی ایسے ہی زندگی گزارے گی، لیکن شادی کے بعد سب بدلنے لگا، رسمیں، ریتی رواج۔ پھر وہ لوگ شہر آئے، پھر وہ روز باہر، کبھی پارٹیز میں، کبھی کلبز میں، کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ۔ یہ سب شہروز نے اس وجہ سے برداشت کیا کیونکہ وہ اس کی محبت تھی۔ وہ صبرینا سے بہت محبت کرتا تھا، اس کی کوئی بات بری ہی نہیں لگتی تھی۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے۔ شہروز غزنوی اپنی پسند کے ساتھ بہت خوش تھا۔
اس کی خوشی تب ڈبل ہوئی جب اسے یہ پتہ چلا کہ سبرینہ پریگننٹ ہے۔ سبرینہ، میں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں، تم نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے۔ اس کو نرمی سے خود میں بھینچتا لب شدت سے اس کے ماتھے پر رکھ گیا۔ جہاں وہ پرجوش تھا وہیں سبرینہ بے حد پریشان تھی۔ یہ بچہ اسے اپنے پیروں کی زنجیر لگا تھا۔ اب تم آرام کرو گی، بہت آرام، اب بس باہر جانا بند، تمہیں اپنا اور ہمارے بچے کا بہت خیال رکھنا ہے۔ شہروز غزنوی فکر مندی سے اس کے ہاتھ تھامے پیار سے سمجھا رہا تھا، لیکن سبرینہ کو یہ بات بری لگ رہی تھی۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا، پھر مجھے قید کیوں کر رہے ہو؟ تیز لہجے میں بولتے وہ اس کا حصار توڑتی اس سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ بالکل نہیں، میں تمہیں قید نہیں کر رہا، بس میں ہمارے بچے کی پرواہ کر رہا ہوں۔ ایک بار بچہ آ جائے پھر ہم ایک ساتھ چلیں گے لندن۔ مسکرا کر اس کے خفا چہرے کو دیکھتے وہ اسے پچکارنے لگا۔ سبرینہ بس کرتی رہ گئی۔ اس دن کے بعد وہ گھر پر رہی، لیکن بچے کو مارنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ یہ کام شہروز غزنوی سے چھپ کر کرتی تھی۔ ایک دن وہ ٹیبلٹ اندر رکھنا بھول گئی۔ شہروز کمرے میں داخل ہوا، لیکن سبرینہ شاید کچن میں تھی۔ اس نے ٹیبل پر دیکھا، یہ ٹیبلٹ کیسی ہے؟ میں تو نہیں لایا۔ اس نے ٹیبلٹ کا نام پڑھا تو اس کا جسم زلزلوں کی ضد میں آیا تھا۔ اس نے پھر بھی اپنے ڈاکٹر دوست کو کال کی اور ٹیبلٹ کا نام بتایا، پھر پک بھی بھیجی، لیکن جو سامنے سے بتایا گیا اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میری بیوی ایسا نہیں کر سکتی، وہ اپنے بچے کو نہیں مار سکتی۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں ساکت بیٹھا رہا، لیکن اس نے سبرینہ کے آنے پر اس سے کچھ نہیں پوچھا، بس کچھ دن اسے نوٹ کرتا رہا۔ اس نے خود اپنی آنکھوں سے جب سبرینہ کو دیکھا تو اس کا دل چکنا چور ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آتا سبرینہ، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو ہمارے بچے کے ساتھ؟ اس ننھی جان نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ صرف کچھ مہینوں کی بات ہے۔ شہروز غزنوی نے اتنا سب ہونے کے بعد بھی اپنا لہجہ نارمل رکھا۔ تم یہ بچہ چاہتے ہو، میں نہیں، میرے پیروں کی زنجیر بن گیا ہے۔ وہ پوری شدت سے چیخی تھی۔ کیا کر رہی ہو سبرینہ؟ ہمارا بچہ ہے یہ، تمہیں اس کا ذرا احساس نہیں ہے؟ اس نے اب بھی لہجہ نارمل ہی رکھا ہوا تھا۔ سبرینہ نے بہت بحث کی۔ اس تلخ کلامی کے بعد سبرینہ اور شہروز غزنوی کم ہی بات کرتے تھے۔ شہروز غزنوی کا لہجہ، اس کی محبت ابھی بھی ویسی ہی تھی، لیکن جب حنان پیدا ہوا اس کے بعد حالات اور بگڑ گئے، اور اس طرح شہروز غزنوی کا دل آہستہ آہستہ خراب ہونے لگا۔ سبرینہ بھاگ گئی اور جا کر وہاں سے طلاق کے کاغذات بھیج دیے۔ غزنوی نے اسے طلاق دے کر آزاد کر دیا۔ اس کے دل پر زخم گہرے لگے تھے، لیکن وہ پھر بھی اپنے بیٹے کے آگے ہنستا مسکراتا تھا، اور اسے ہمیشہ کے لیے عورت ذات سے نفرت ہو گئی۔ محمل جیسے ہی بڑا سے گیٹ پار کرتی اندر لان میں داخل ہوئی تو حنان دوڑتا ہوا اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ یہ منظر بالکنی میں لب ضبط سے بھیجے کھڑے شہروز غزنوی نے جلتی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ دیکھ رہا تھا اس کا بیٹا کچھ زیادہ ہی محمل کا عادی ہو رہا تھا۔ اتنی دیر تون تلتا ہے؟ مدد تب سے اپنا انتظال تھا۔ پھولا منہ مزید پھلاتے وہ گردن اونچی کیے اس کی گود میں آنے کے لیے ہمک رہا تھا۔ میں بس آ ہی رہی تھی، سوری ہنی۔ اسے جٹ سے گود میں اٹھاتے وہ چٹاچٹ اس کے گال چوم گئی۔ ایشا مت تلے، مجھے شرم آتی ہے۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتا وہ سر کو زور زور سے ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے، یہ شرمانے کا موقع مجھے بھی دو، چلو جلدی سے مجھے پیار کرو، شریر لہجے میں کہتے محمل نے اپنا گال آگے کیا۔ ہنی نے جھٹ سے اس کے گال پر لب رکھے اور کھلکھلایا، بہت ہی شرارتی ہو۔ وہ گود سے اترنے کے لیے مچلا تو محمل نے بھی اسے اتارا۔ وہ بھاگتا ہوا ہنسنے لگا۔ مدے پتلے ہیں، آپ مدے نہیں پتل سکتی۔ محمل بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگی۔ دونوں کا خوبصورت قہقہا فضا میں گونج رہا تھا۔ اوپر کھڑے غزنوی نے اپنا غصہ بمشکل ضبط کیا۔ حنان، حنان، کم ہیئر بیبی۔ شہروز نے اسے پکارا تو وہ رکتا ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ دی؟ اس کے لہجے اور ادب بھرے انداز پر محمل کو جی بھر کر پیار آیا۔ بیٹا دوڑو مت اتنا، آپ تھک جاؤ گے، اور اگر آپ کو چوٹ لگ گئی تو؟ اپنے باپ کے فکر مند لہجے پر ہنی سر ہلاتا وہیں کرسی پر چڑھنے لگا، لیکن نہیں چڑھ پایا۔ ڈول، ڈول، پلیز میری مدد تلو۔ بیچارہ سا منہ بناتے وہ محمل کو دیکھنے لگا، جس پر وہ کھلکھلائی۔ مجھے لگا میری جان خود چڑھ سکتی ہے۔ اس کے گرد بازو باندھ کر کرسی پر بٹھاتی ساتھ خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ الے میں تو چھوٹا ہنی ہوں نا، جب میں بلا ہنی بن جاؤں گا، دولتی شادی بابا سے تلواؤں دا۔ اس کے کان میں جھکا وہ رازداری سے کہتا محمل کو ساکت کر گیا۔ وہ سرخ ہوتی سامنے کھڑے غزنوی کو دیکھنے لگی۔ اسے بہت شرم محسوس ہوئی۔ یہ الفاظ لان میں آتے شہروز غزنوی نے بھی سنے تھے۔ وہ سرخ آنکھوں سے محمل کو دیکھتا کرسی کے سامنے کھڑا ہوا۔ کسی کی تیز چبھتی نظروں کی تپش پر محمل گھبراتی مڑی۔ ہنی، جاؤ بیٹا اپنے ڈول کو اپنے نئے ٹوائز دکھاؤ، جاؤ لے کر آؤ۔ ہنی تیزی سے سر ہلاتا اندر بھاگا تو شہروز غزنوی باطل کی طرح محمل پر برس پڑا۔ یہ کیا سکھا رہی ہو میرے بیٹے کو؟ تم کیا سمجھتی ہو تم اسے کہو گے اور میں تم سے شادی کر لوں گا؟ تم اپنی حد میں کیوں نہیں رہتی نوکرانی؟ تم صرف میرے بیٹے کا کھلونا ہو، اس کا دل بہلاؤ، اسے ورگلاؤ مت۔ اس کی نظروں میں حقارت تھی اور لہجے میں زہر، جس کا اثر محمل کے انگ انگ میں خوف کے مانند دوڑنے لگا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، اس نے کمزور سی مزاحمت کی، دل بند ہونے کو تھا۔ بکواس بند رکھو، تمہیں اس لیے نہیں رکھا کہ تم اس کی آنکھوں کا تارا بن کر رہو، اس کا دھیان رکھو، اسے ہنستا رکھو۔
کوشش کرنا وہ کبھی روئے نہ، اگر رویا تو تمہیں ضرور تکلیف دوں گا میں، یہ یاد رکھنا۔ اس کی کلائی ایک جھٹکے سے چھوڑ کر اسے خود سے دور کر گیا، کیونکہ ہنی شور مچاتا ان کی طرف آ رہا تھا۔ بابا میں ڈول کو آج رات اپنے پاس لت لوں؟ آپ تو سٹوری نہیں آتی، ڈول پالی پالی سٹوری سناتی ہے۔ شہروز نے ہنی کو گود میں اٹھایا تو ہنی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کی داڑھی پر رکھ لیے۔ محمل کی آنکھیں خوف کے مارے جھکی ہوئی تھیں۔ ہاں کیوں نہیں، آپ کی ڈول ہے، آپ اسے رکھ سکتے ہو۔ اپنے بیٹے کی سنہری آنکھیں چومتے وہ نرم لہجے میں بولا۔ محمل کا دل کیا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ عورتوں سے نفرت کے چکر میں وہ محمل کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ یس پاپا بہت پالے ہیں، بالکل ہنی جیسے۔ اس کے دونوں گال چومتا ہنی محمل کی طرف لپکا۔ محمل نے بنا دیر کیے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ شہروز تیز نظروں سے اسے گھورتا وہاں سے چلا گیا۔ اب ہم لات تو مزہ تلیں دیں۔ اس کے گالوں سے گال لگاتے ہنی نے اپنائیت سے کہا۔ وہ جو اسے درجہ دے چکا تھا وہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا تھا، لیکن شہروز غزنوی کی بات ماننے سے انکاری تھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی رات کو، میری ماما اکیلی ہوتی ہے نا۔ اسے اپنی گود میں بٹھاتے محمل نے نرمی سے سمجھایا۔ آپ کی ماما بھی ہے؟ اس کے حیرت زدہ چہرے کو دیکھ محمل بے ساختہ مسکرائی اور اس کا منہ چومتی بولی، ہاں میری ماما ہے۔ ہنی کا منہ اتر آیا، آنکھیں بھر آئیں، وہ ہونٹ لٹکاتے چہرہ محمل کے سینے میں چھپا گیا۔ بابا کہتے ہیں آپ میری ماما نہیں ہو، تو پھر میری ماما کدھر گئی؟ سسکیاں بھرتے وہ معصوم بچہ رونے لگا۔ اس نے ہنی کو سختی سے خود میں بھینچ لیا۔ پلیز میری جان، میرا ہنی رو مت، میرا بچہ تو بہت پیارا بچہ ہے نا، وہ روتا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہیں، بالکل ایسے، دیکھو، ارے دیکھو تو میری جان۔ محمل نے اس کے پیٹ میں گدگدی کرتے اسے ہنسانے کی کوشش کی، جس پر وہ قہقہا لگا کر ہنس دیا۔ محمل کی کھلکھلاہٹ کے ساتھ ہنی کی معصوم پیاری کلکاریاں بھی شامل تھیں، دونوں ہنستے ہوئے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ محمل نے کیسے بھی کر کے ہنی کو سمجھا بجھا کر گھر جانے کی اجازت لے لی۔ شہروز غزنوی تو چاہتا ہی یہی تھا، جہاں وہ اس کے نہ رکنے پر پرسکون ہوا تھا، وہیں ہنی کا محمل کے لیے اس قدر دیوانہ پن دیکھ کر پریشان بھی ہوا تھا۔ اسے کچھ تو کرنا تھا، نہیں تو اس کا بیٹا اس کے ہاتھوں سے چلا جائے گا اور پھر اس کی زندگی کا بچا کچا سکون بھی جائے گا۔ آسمان کی طرف سگریٹ کا دھواں اڑاتے اس نے ایک نظر کمرے میں سوئے ہنی پر ڈالی اور پھر رخ پھیرتا چاند کو دیکھنے لگا۔ سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، ہم مردوں کو اپنا اسیر بنا کر پھر اپنی راہ ایسے بدل لیتی ہیں جیسے انہوں نے کچھ کیا نہیں۔ تمہیں میں اپنے بیٹے کی زندگی سے نہیں کھیلنے دوں گا۔ گیلری پر پکڑ بے حد مضبوط کرتے وہ طیش میں بولا، آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ دوسرے دن محمل ہنی کو لے کر پارک گئی ہوئی تھی۔ وہ نہیں لے جانا چاہتی تھی، لیکن ہنی کے ضد کرنے پر اسے ماننا پڑا۔ آپ کو پتہ ہے ہنی اب اسکول جائے گا، ہاں، اور نئے نئے دوست بنائے گا۔ محمل نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتے پیار سے کہا۔ اس نے منہ بسورا تھا۔ نہیں ہنی تو دوست بھی مما ہے اور مما بھی مما ہے۔ وہ جھٹک سے سرنفی میں ہلاتے ناراضگی سے بولا، اچھا بابا اپنی ڈول کو معاف کر دو۔ بیچارہ سے منہ بناتے محمل نے اس کی طرف اپنا چہرہ کیا تو اس نے آنکھیں ٹپ ٹپاتے اس کے گال پر اپنے لب رکھے اور پیچھے ہو گیا۔ ناراضگی ابھی بھی برقرار تھی۔ محمل نے اس کے گالوں پر لب رکھے تو ہنی مسکرایا۔ ڈول میری دوست ہے اور مما بھی، آپ میری مما ہے نا؟ ہنی نے آہستہ سے کہتے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ محمل کے دل پر جیسے کوئی بوجھ آ گرا۔ آج وہ بچہ حد سے زیادہ اداس تھا۔ پارک میں بچوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ دیکھتے اس کے دل میں بھی ننھی سی خواہش جاگی کہ وہ لوگ بھی ایسے گھوما کریں، لیکن ہر بار اس کا باپ اس کا دل توڑ دیتا تھا، انجانے میں ہی صحیح لیکن توڑ ضرور دیتا تھا۔ میری پیاری سی جان میں ہوں نا، میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اس کے گرد بازو باندھ کر محمل سچ بول گئی۔ محمل کا دل بھی اس بچے سے بری طرح اٹیچ ہو گیا تھا۔ شہروز غزنوی کا سخت لہجہ وہ نظر انداز کر چکی تھی، بس یاد تھا تو ہنی اور اس کا معصوم چہرہ۔ کہاں گئے تھے تم لوگ؟ ہنی کو سینے سے لگائے محمل لاؤنج میں داخل ہوئی تو غزنوی نے غراتے ہوئے پوچھا۔ ہنی سو چکا تھا۔ پارک گئے تھے، میں نے سوچا ہنی کو کچھ دیر گھما کر آتی ہوں۔ غزنوی نے اس بات میں سر ہلایا اور ہنی کو پکڑ کر کمرے میں چلا گیا۔ محمل صرف اسے دیکھتی ہی رہ گئی، کچھ کہہ نہیں پائی اور سر جھکاتی باہر چلی گئی۔ لڑکیاں لڑکوں سے عشق کرتی ہیں اور میں بچے سے عشق کر بیٹھی۔ بڑبڑاتی ہوئی وہ گھر میں داخل ہوئی۔ اس کی ماں نے بھی اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہی ہے میری بیٹی، ریحانہ بیگم نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے پوچھا۔ وہ آتے ہی اس کی گود میں لیٹ چکی تھی۔ اماں میں کتنی عجیب ہوں نا، لڑکیوں کو لڑکوں سے محبت ہوتی ہے اور مجھے بچے سے ہوئی ہے، محمل نے ہنستے ہوئے اپنی ماں سے کہا۔ انہوں نے سر نفی میں ہلایا۔ عجیب نہیں، میری بیٹی نے صحیح انتخاب کیا ہے، بچے کبھی دھوکہ نہیں دیتے نا، نہ ہی وہ ہمارا دل دکھاتے ہیں، سنجیدگی سے اسے سمجھانے لگی۔ محمل نے ماں کے ہاتھ چوم لیے۔ آپ بہت اچھی اماں ہیں، آپ مجھے بہت اچھے سے سمجھتی ہیں، نہیں تو اکثر ماں باپ بچوں کو نہیں سمجھتے اور اسی وجہ سے بچوں کی پرسنالٹی دب جاتی ہے، نہ وہ کچھ کہہ سکتے ہیں نہ ہی اپنی رائے ان کے آگے رکھ سکتے ہیں۔ اب ہنی کو ہی لے لیں اماں، وہ بیچارہ کیسا ہو گیا ہے،
بھلے اس کے پاس باپ ہے لیکن ماں کا پیار اپنی جگہ ہے. اسے ماں جیسا لفظ بولنے کے لیے میرا سہارا لینا پڑ رہا ہے, وہ بھی اپنے بابا سے چھپ کر. وہ بھی تو صحیح ہے, میں اس کی ماما تو نہیں ہوں. بات کرتے کرتے اس کے آنسو گالوں پر بہہ نکلے. اچھا بس اٹھو, منہ ہاتھ دھو لو, میں کھانا لگاتی ہوں. اس کی ماں گہری سانس لیتی اٹھی کیونکہ وہ محمل کے رشتے دیکھ رہی تھی. ہنی اور محمل دونوں گارڈن میں پھولوں کو پانی دے رہے تھے. تبھی ایک بڑی سی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی. الے دیکھو, میری دادو آئی ہے. دادو دادو, وہ چہکتا ہوا گاڑی سے اترتی بی جان سے لپٹ گیا. میری جان, میرا بیٹا کیسا ہے؟ اسے گود میں اٹھاتی وہ محمل کو دیکھنے لگی. اس کا اچھے سے جائزہ لیتی وہ حنان کی طرف مڑی. یہ کون ہے؟ انہوں نے رازداری سے پوچھا. یہ ہنی کی مما ہے. ہنی کی بات پر بی جان کو خوشی تو ہوئی لیکن برا بھی لگا کہ اسے شہروز نے بتایا کیوں نہیں. ارے بی جان, آپ نے بتایا نہیں. محمل کو اندر جانے کا اشارہ کرتے وہ بی جان کے گرد بازو باندھ گیا. تم نے شادی کب کی؟ بی جان کے گھورنے پر شہروز کے ماتھے پر بل پڑے. بی جان, یہ لڑکی ہنی کی آیا ہے, میں نے شادی نہیں کی. اس کے سنجیدہ لہجے پر بی جان کے تاثرات سخت ہوئے تھے. تو پھر اتنی کم عمر خوبصورت لڑکی کیوں گھر پر رکھی ہوئی ہے؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ شادی کر لو اس سے, بی جان نے سرد لہجے میں کہا تو وہ ہنی کو دیکھتا ہوا کچن میں چلا گیا جہاں محمل ہنی کے لیے کھانا بنا رہی تھی. لڑکی, چلو جاؤ اپنے گھر, واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سمجھی تم؟ غزنوی ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا. آج سے تم میرے بیٹے کے آس پاس بھی نہیں بھٹکو گی. جاؤ, آج سے تمہاری چھٹی. شکل مت دکھانا مجھے اور میرے بیٹے کو. آؤچ. شہروز کی دھاڑنما آواز پر محمل سہمتی وہاں سے بھاگی. ڈول دادو, ڈول لو رہی ہے. محمل کو روتا دیکھ ہنی چلایا تھا لیکن شہروز غزنوی کو غصے سے کچن میں سے نکلتے دیکھ وہ ڈر کے مارے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گیا. کوئی ڈول نہیں آپ کی, آج سے ڈول نام نہ سنوں میں. نہیں آئے گی یہ لڑکی اب اس گھر میں. ہنی نے فک چہرہ لیا اپنے باپ کو دیکھا جو اسے گھور رہا تھا. لیکن بابا, مما, ہنی نے ہچکی بھری تھی. وہ آپ کی مما نہیں ہے حنان, بس کر دو اب. اس کے دھاڑنے پر ہنی شدتوں سے رو دیا. کیا کر رہے ہو؟ بچہ ہے, بول دیا تو کیا ہو گیا, کیوں نکالا تم نے اسے؟ شہروز نے گہری سانس لی. یہ اس کا عادی ہو رہا تھا. کل کو اس کی شادی ہو جاتی تو کیا وہ لڑکی اسے ملنے آتی؟ اگر میرا بیٹا اس کی وجہ سے بیمار ہوا تو پھر میں کیا کروں گا؟ وہ بے چینی سے کہتا حنان کی طرف بڑھا اور اسے بی جان سے لیتے سیڑھیوں کی طرف بڑھا. آپ تھک گئی ہوں گی, آپ آرام کریں, حنان کو میں سلا دوں گا. سنجیدگی سے کہتے وہ کمرے میں چلا گیا. روڈ سے گزرتے محمل پھوٹ پھوٹ کر رو دی. اسے لگا اس کی سانس بند ہو جائے گی. اسے خود ہنی کی عادت ہو چکی تھی, اس سے عشق تھا محمل کو. گھر پہنچ کر اس نے پہلے منہ دھویا, پھر اپنی ماں کے کمرے میں گئی. السلام علیکم, طبیعت کیسی ہے؟ اس کی ماں نے آنکھیں کھول کر اپنی بیٹی کو دیکھا. ہاں بس تھوڑی سی سستی ہے. تم ٹھیک ہو؟ آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں, روئی ہو کیا؟ ماں کے پوچھنے پر اس کے آنسو پھر سے باہر آنے کو بےتاب تھے لیکن وہ رو نہیں پائی. اس کی ماں کی پہلے ہی طبیعت خراب تھی, اسے روتے دیکھ اور پریشان ہو جاتی. میں ٹھیک ہوں, آپ آرام کریں, میں فریش ہو کر کھانا کھا کر آتی ہوں. بلکہ ایسا کرتی ہوں آپ کے لیے بھی لے آتی ہوں, آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا. کہتی ہوئی وہ باہر چلی گئی. کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو, اس کا بخار اترا کیوں نہیں؟ شہروز غزنوی ہنی کی حالت دیکھ کر سخت پریشان تھا. 1 مہینہ ہو گیا تھا لیکن اب تک اس کا بخار نہیں اترا تھا. انہیں نارمل بخار نہیں ہے, بچہ کسی سے زیادہ اٹیچ تھا اور ان کے دور جانے سے وہ بیمار پڑ گیا ہے. جو چاہتا ہے بچہ اسے دے دیں. جس بھی شخص کو محسوس کرنا چاہتا ہے اپنے پاس چاہتا ہے تو اسے وہ خوشی دے. روزانہ اس بچے کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے. ڈاکٹر کی بات پر بی جان نے دل پر ہاتھ رکھا. ڈاکٹر کے جانے کے بعد بی جان نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا. بیٹا میری مانو تو محمل سے شادی کر لو. حنان اسے بہت زیادہ یاد کرتا ہے. دیکھنا میرا بچہ ایک دن میں ٹھیک ہو جائے گا. شہروز نے لب بھینچ لیے. اسے اپنا بیٹا سب سے زیادہ عزیز تھا. وہ گاڑی کی چابیاں لیتا باہر چلا گیا. محمل کب سے بیٹھی رو رہی تھی کیونکہ اس کی ماں بے ہوش ہو گئی تھی. اس کے پاس ٹیکسی تک کے پیسے نہیں تھے. شہروز گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر اندر داخل ہوا تو محمل فرش پر بیٹھی رو رہی تھی. اس کی ماں کا سر محمل کی گود میں تھا. کیا ہوا ہے انہیں؟ اس کے پوچھنے پر محمل کے رونے میں روانی آئی تھی. اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں نے بہت کہا علاج کروانے کے لیے لیکن وہ نہیں مانی. اس کی بات سن کر وہ پریشانی سے ریحانہ بیگم کی نبض چیک کرنے لگا. اٹھو یہاں سے, ان کو ہاسپٹل لے جانا ہوگا. اسے گاڑی میں ڈالتے بولا تو محمل بھی گاڑی میں بیٹھی. ہاسپٹل جا کر پتہ چلا کہ 10 لاکھ خرچ ہوں گے. تم مجھ سے شادی کر لو, میں تمہاری ماں کا سارا علاج کرواؤں گا. شہروز کی بات پر اس کا ایسا حال تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. یہ سب میں ہنی کے لیے کر رہا ہوں. اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ بتا چکا تھا. محمل نے سر اس بات میں ہلایا. اسے بس اپنی ماں کی جان بچانی تھی. کچھ دیر میں ریحانہ بیگم ہوش میں آ چکی تھی. شہروز غزنوی انہیں سب کچھ خود بتا چکا تھا. اس کی ماں راضی ہو گئی تھی کیونکہ ان کی بیٹی کا بھی وہی حال تھا جو ہنی کا تھا. نکاح ہوا. پھر شہروز غزنوی محمل کی طرف متوجہ ہوا. اب تم گھر جاؤ, حنان تمہیں بہت یاد کر رہا ہے. تمہاری ماں کی ذمہ داری میری. لہجہ ایسا تھا جس میں وہ کچھ کہہ بھی نہیں پائی. اپنی ماں کا ماتھا چومتی روم سے نکلی اور گاڑی میں بیٹھتی بگلے میں پہنچی.
ہنی، کمرے کے باہر کھڑے ہوتے محمل نے نرمی سے پکارا تو وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا اور بنا وقت ضائع کیے اس کی طرف لپکا۔ مما کہاں تھی آپ؟ ہنی نے اپنی ڈول کو اتنا مس دیا۔ ڈول ہنی تھی مما ہے نا؟ نم آنکھیں لیے وہ اس کی طرف باہیں پھیلا گیا۔ محمل کو لگا اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ میری جان، میرا بیبی، جی میں ہنی کی مما ہوں۔ مما معافی مانگتی ہے اپنے ہنی سے۔ مما گندی ہے جو ہنی کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اب آپ کے بابا کتنا بھی کہیں تب بھی نہیں جاؤں گی۔ اسے سینے میں بھینچتے سلانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا ننھا وجود آگ کی مانند جل رہا تھا۔ اسے خود پر غصہ آیا۔ ایک بار تو ہنی کی خیریت دریافت کر لیتی۔ کچھ ہی دیر میں ہنی سو گیا تو وہ اسے بیڈ پر لیٹاتے خود بھی اس کے پاس لیٹ گئی۔ وہ سر نے کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ میری اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تبھی وہ ان کے ساتھ ہیں۔ وہ صرف آدھی بات بتاتی چپ ہوئی تھی۔ اللہ تمہاری ماں کو صحت دے بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے، آمین آمین۔ آج سے میرے بچے کی تم ماں ہو۔ بھلے تم نے جنا نہیں ہے لیکن پالا تو ہے۔ وہ تمہیں دل سے ماں کہتا ہے۔ اس کا ماں تو اس کے پیدا ہوتے ہی اسے اور میرے شہروز کو چھوڑ کر بھاگ گئی اور طلاق لے لی۔ محمل ساکت ہوتی انہیں دیکھنے لگی۔ انہیں تو بتایا گیا تھا کہ شہروز صاحب کی بیوی، وہ کتنی سنگ دل ماں اور بیوی تھی، تبھی سر ایسے ہیں، عورت سے نفرت کرتے ہیں۔ کہتے وہ گہری سانس بھر گئی۔ میں ان کا دل جیت کر دکھاؤں گی اور انشاءاللہ انہیں بتاؤں گی کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بس آپ میری اماں کے لیے دعا کریں، نم لہجے میں کہتی وہ سر ان کی گود میں رکھ گئی، لیکن پھر بھی ایک ہاتھ ہنی کی گرفت میں تھا تاکہ اب محمل اس سے دور نہ جا سکے۔ اب تو اس سے دور جانے کے سارے راستے کہ نفرت سے شروع ہونے والا یہ رشتہ محبت میں بدل پائے گا۔ ویلکم ٹو آور چینل۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر سے ایک نئی سٹوری میں ویلکم کرتی ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ تو چلیں جی اپنی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ خاص ایک نرس کو ریحانہ بیگم کے خیال کے لیے رکھتے وہ صبح کو گھر لوٹا۔ کمرے میں داخل ہوا تو ہنی محمل کے دوپٹے اور ہاتھ کو پکڑے سو رہا تھا اور محمل بی جان سے لپٹی سو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ہنی کا بخار چیک کیا تو بخار کہاں رہ گیا؟ وہ یہ سوچ کر رہ گیا۔ ڈاکٹر نے صحیح کہا تھا۔ گہری سانس لیتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ جب نیچے آیا تو ہنی پورے لاؤنج میں دوڑ رہا تھا، ساتھ محمل کو بھی دوڑا رہا تھا۔ ہنی، بری بات ہے بیٹا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ ایسے بھاگ دوڑ کر رہے ہو۔ مما کو تنگ کرو گے، مما ناراض ہو جائے گی۔ محمد کی بات سن کر ہنی وہیں ٹھہر گیا۔ سولی مما، ہنی کا مطلب تن تلنا نہیں ہے، ہنی تو مذاق کر رہا تھا۔ ہنی محمل کو ہانپتے دیکھ جلدی سے اس کے پاس آتا معذرت کرنے لگا۔ ارے نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اب ہنی کھانا کھائے گا؟ اسے اپنی گود میں بٹھاتے محمل نے نرمی سے پوچھا تو وہ بے ساختہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ آپ کو پتہ ہے ہنی اب اسکول دائدہ؟ اسے نوالا کھلاتے محمل نے اچھا کہا۔ واؤ، پھر بیگ یونیفارم لے لی؟ ہنی نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ بابا شب لائے ہیں، چہکتے ہوئے وہ محمل کو بتا رہا تھا اور وہ بڑے دھیان سے اسے سن رہی تھی۔ وہ مجھے اماں سے ملنا ہے۔ شہروز غزنوی کے صوفے پر بیٹھتے ہی وہ ادب سے اٹھتی دھیمے لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے چلی جانا، بنا اسے دیکھے اپنے فون میں مصروف سرد لہجے میں بولا۔ ہنی بھی چلے دا۔ حنان اپنی جگہ سے اٹھتا محمل کی طرح شہروز غزنوی سے اجازت لینے لگا۔ اس نے گھور کر محمل کو دیکھا۔ ہنی، آپ گھر بیٹھو، بڑوں کے بیچ بچے نہیں جاتے، آپ ہاسپٹل جا کر کیا کریں گے؟ وہ محمل کو آنکھیں دکھاتا اشارہ دینے لگا کہ کہو ہنی سے۔ ہنی، آپ گھر بیٹھو، میں پکا واپس آپ کے پاس ہی آؤں گی، مسکرا کر کہتی وہ اس کے بال سنوارنے لگی۔ اگر نہیں آئی پھر؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ قسم سے آ جاؤں گی، اماں کو دیکھنے جا رہی ہوں، وہ میری اماں ہے نا، کہتے ساتھ وہ باہر کی طرف بڑھی۔ ہنی اسے بائے بائے کرتا مسکرانے لگا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو شہروز غزنوی بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ 15 منٹ بعد وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے۔ اماں آپ ٹھیک ہیں؟ روم میں داخل ہوتے ہی محمل اپنی ماں کے سامنے بیٹھ گئی جبکہ شہروز غزنوی باہر ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا۔ ہاں میری جان، میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو نا؟ اس کے دونوں ہاتھ تھامتی وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس آپ ٹھیک ہو جاؤ پھر ہم گھر چلیں گے۔ ان کے ہاتھ گالوں پر رکھتی وہ نم لہجے میں بولی۔ کافی دیر وہ وہیں بیٹھی رہی، پھر نرس اسے بتا کر گئی کہ آپ کو شہروز غزنوی صاحب بلا رہے ہیں۔ ان کے ماتھے پر لب رکھتی وہ اٹھی۔ ہنی تی نانو ایسی ہے؟ محمل کو آتے دیکھ وہ دوڑتا ہوا اس کی طرف گیا۔ محمل نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اس نے باپ کی طرف جھکتے پہلے شہروز غزنوی کے گالوں پر لب رکھے، پھر محمل کے گالوں پر لب رکھے۔ ہاں اماں بالکل ٹھیک ہے، ہنی نے بہت ساری دعا کی ہوگی نا؟ پیار سے اس کے گال سہلاتے محمل نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کتنا پیار اور معصوم بچہ تھا، پھر بھی اسی کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ محمل تو اس کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی، صرف دل کا رشتہ تھا، اور ہنی اسے ماما ماما کہتا رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا محمل ہی اس کی ماں ہے۔ ہنی تو دوائی پلاؤ، ہنی تل اسکول جائے دا نا؟ اسے بے ساختہ ہنسی آئی۔ کوئی بچہ خود سے دوائی نہیں کھاتا تھا، منہ تو بند کرو مکھی چلی جائے گی، کہتے ہوئے وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ ہنی ویسے ہی منہ کھلے ہوئے تھا۔ نہیں، ہنی تو پہلے دوائی چاہیے،
اس نے سر نفی میں جھٹکا تو بے اختیار محمل نے اس کی پیشانی چومی۔ مما دوائی پیوں گا تو ایک ادل۔ اپنے دونوں گالوں کی طرف اشارہ کرتے وہ آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے بولا۔ غزنوی غصے سے محمل کو گھور رہا تھا جو اس کے بیٹے پر نہ جانے کون سا جادو کر رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ سوئے ہوئے ہنی کو لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اسے شہروز کے کمرے میں جانا تھا، یہ سوچ کر اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ آ جاؤ، نوک کرتے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ہنی کو بیڈ پر لٹا کر وہ بھی کنارے پر بیٹھ گئی۔ چور نظروں سے اسے دیکھتی وہ سائڈ پر سوتی مکمل میں چھپا گئی۔ شہروز غزنوی نے غصے سے اسے گھورا، لائٹ بند کی اور اپنی سائڈ پر سو گیا۔ آج ہنی اسکول گیا تھا، دونوں اس کے ساتھ اسکول جا رہے تھے۔ اسے کلاس میں بٹھا کر وہ گھر واپس آ گئے۔ آتے ہی وہ کچن میں چلی گئی۔ تم یہاں فارغ کھڑی کیا کر رہی ہو؟ میرے لیے چائے بنا کر بھیجو۔ لیکن وہ کچھ نہیں بولی کیونکہ وہ اپنی ماں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں غرق تھی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں تم سے، لگتا ہے کان پر تھپڑ پڑے گا تب ٹھیک سے سنائی دے گا۔ وہ اس کی لاپرواہی دیکھ کر اس کے سر پر آ کر زور سے چیخا۔ کب سے بکواس کر رہا ہوں میں، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ شہروز غزنوی نے تھوڑا آگے بڑھ کر غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو اس کے ہاتھ میں پکڑی گرم چائے کی کیتلی زمین بوس ہو گئی اور ساری چائے اس کے دونوں پاؤں پر آ گری تھی۔ درد سے ہلکی سی سسکاری اس کے منہ سے نکلی اور آنکھیں پانی سے بھر گئی۔ چائے کے کچھ قطرے پاس کھڑے شہروز غزنوی کے پاؤں پر بھی گرے تھے جس پر وہ تو بھڑک اٹھا۔ گنوار لڑکی، آنکھیں گھر ہی چھوڑ آئی ہو، پاؤں جلا کر رکھ دیا میرا، اس نے بدتمیزی سے بولتے ہوئے کھینچ کے تپڑ محمل کے منہ پر دے مارا۔ وہ دائیں گال پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک پل کے لیے تو اسے اپنے پاؤں میں ہونے والی جلن بھی بھول گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شور سن کر بی جان جو تسبیح پڑھتے ہوئے جلدی سے بھاگ کر کچن کی طرف آئیں۔ شہروز کو محمل پر چلاتے دیکھ کر وہ وہیں دہلیز میں ہی رک گئی۔ انہیں یقین نہیں آیا ان کا بیٹا اس حد تک نفرت میں آگے نکل جائے گا۔ محمل بی جان کو دیکھتی سسکنے لگی۔ ہونا کیا ہے بی جان، اس جاہل لڑکی نے سارا پاؤں جلا دیا میرا۔ اس نے محمل کو نفرت سے گھورتے ہوئے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی نظریں اس کے پاؤں سے ہوتے ہوئے محمل کے پاؤں کی طرف گئیں جو گرم چائے گرنے سے بری طرح جھلس گئے تھے اور سرخی مائل دکھائی دے رہے تھے۔ تمہیں تو اتنا خاص کچھ نہیں ہوا جبکہ بچی کے تو دونوں پاؤں بری طرح سے جل گئے ہیں، بی جان فکر و پریشانی سے کہتے آگے بڑھی۔ آپ کو اس لڑکی کی فکر ستا رہی ہے؟ شہروز نے مٹھیاں بھینچ کر تیز لہجے میں کہا۔ بانو، او بانو، انہوں نے اپنے ملازموں کو آواز دی۔ جاؤ جا کر برنال لاؤ فرسٹ ایڈ باکس سے، انہوں نے دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے ایک سلگتی ہوئی نظر شہروز پر ڈالی اور محمل کو بازو سے پکڑ کر سہارا دیتی کچن سے باہر لے آئی۔ محمل بھی اپنے جلے پاؤں کا درد برداشت نہ کرتی رو پڑی۔ انہوں نے محمل کو صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تبھی شہروز غصے میں پیچ و تاب کھاتا ہوا ان کے سر پر پہنچ گیا۔ شہروز، میں کچھ بھی نہیں بھولی، مگر ایک بات یاد رکھنا، اس سب میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں۔ کسی اور کے گناہوں کی سزا اسے مت دو، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تمہیں اس بچی کی آنکھوں میں سچائی نہیں دکھتی؟ اسے عزت دو، اسے ذلیل مت کرو۔ مجھے تم سے یہ امید قطعاً نہیں تھی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تم اس سے ایسا سلوک کر رہے ہو تو میں بہت پہلے تمہیں روک دیتی۔ اپنی اصلیت مت بھولو، یہ تم نہیں ہو، غصے اور بدلے نے تمہاری عقل پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تم تو مثال تھے ہمارے لیے۔ مجھے اس معصوم کے ساتھ تمہاری زبان اور سلوک دیکھ کر شرمندگی ہو رہی ہے اپنے تربیت پر۔ آج تم نے میرا مان توڑ دیا شہروز۔ وہ جو غصے میں کھڑا تھا ان کی باتیں سن کر سر جھکا گیا تھا جبکہ محمل اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ڈبڈبائی نظروں سے بی جان کو دیکھ رہی تھی جو اس کی ڈھال بن رہی تھی۔ پلیز بی جان، میں ٹھیک ہوں۔ شہروز غزنوی کی نظروں کی تپش سے گھبراتے وہ گڑبڑا کر بولی۔ لہجے میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ شہروز غزنوی باہر نکل گیا تو بی جان اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، بیٹا مجھے معاف کر دو، میرا بیٹا بالکل ایسا نہیں ہے، بس حالات نے اسے ایسا کر دیا ہے، ابھی تم جاؤ آرام کرو۔ بانو، محمل کو میرے کمرے تک چھوڑ آؤ۔ بانو اسے لے کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ بی جان نے گہری سانس بھری۔ وہ کیا کرتی؟ ہنی گھر میں داخل ہوا تو لاؤنج خالی تھا، کوئی بھی اسے نہیں دکھائی دیا۔ ہنی تی مما تدل دئی، کچن میں برتن دھوتی بانو سے پوچھتے وہ بہت فکر مند لگ رہا تھا۔ آپ کی مما بی جان کے کمرے میں ہیں، ہنی کے گال تھپ تھپاتے وہ محبت سے بولی تو وہ بھاگتا ہوا بی جان کے کمرے میں داخل ہوا جہاں نیم روشنی تھی۔ بی جان نہیں تھی لیکن محمل بیڈ پر سو رہی تھی۔ ہنی بیگ صوفے پر رکھتا شوز اتارتا بیڈ پر چڑھ گیا، اس کے گالوں پر لب رکھتا اس کے اوپر ہی لیٹ گیا۔ سکون کی ایسی لپیٹ تھی کہ وہ آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ شہروز غزنوی جب گھر میں داخل ہوا تو اسے اپنا برا رویہ یاد آیا جس سے وہ بہت شرمندہ ہوا اور سوچنے لگا، اس کی ماں صحیح کہتی تھی، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، عورت تو عزت احترام کے قابل ہے۔ وہ گہری سانس بھرتا کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ سنسان تھا۔ اس کا دل پل بھر کو رک گیا، کہیں وہ چلی تو نہیں گئی؟ پہلا خیال یہی اس کے ذہن میں آیا۔ وہ بھاگتا ہوا بی جان کے کمرے میں آیا۔ بی جان، محمل، اس نے سامنے عشاء کی نماز پڑھتی بی جان کو دیکھ کر کہا، اب کیا چاہیے؟ دعا مانگ کر فارغ ہوتی وہ آہستہ سے بولی، لہجہ سخت ہی تھا، میں شرمندہ ہوں بی جان، مجھے معاف کر دے، میں محمل اور ہنی کو لینے آیا ہوں۔
خالی کمرہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ سر جھکائے وہ آہستہ سے بولا، معافی مت مانگو، اپنی بیوی کو وہ عزت دو جس کی وہ بچی حقدار ہے۔ اس نے ماں کے گرد بازو باندھے اور لب ان کے ماتھے پر رکھے اور محمل کو گود میں اٹھاتا کمرے کی طرف گیا۔ پھر ہنی کو اٹھانے آیا اور بی جان کو گڈ نائٹ کہتا کمرے سے نکل گیا۔ محمل کسمساتی ہوئی اٹھی، نظریں کمرے کی در و دیوار پر تھیں۔ تم اٹھ گئی؟ میرے کپڑے نکال دو۔ ہنی کو اس کے سامنے لٹاتے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ محمل جھٹ سے اٹھتی الماری کی طرف آئی، پاؤں میں درد ہوا تھا لیکن ضبط کر گئی۔ کپڑے نکال کر وہ اس کی طرف جاتی ہوئی لڑکھڑائی، کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ زیادہ درد ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ اس کی کمر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا پریشانی سے بولا۔ محمل اس کا مضبوط ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کرتے شرماتی سرخ ہوئی تھی، دل کانوں میں بج رہا تھا۔ سوری، مدھم لہجے میں بولتا وہ محمل کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ محمل لرزتی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ شہروز کا دل منتشر ہوا تھا، اس کا خوبصورت چہرہ شہروز غزنوی کو بری طرح اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ تم بہت پیاری ہو، تم مجھے اپنی خوبصورتی سے الجھا کر رکھو تاکہ میں ہر وہ دکھ بھول جاؤں، میرے زخم بھر جائیں۔ ہارے ہوئے لہجے میں کہتے اسے خود میں بھینچ گیا۔ میں بھول گیا تھا کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، مجھے امید ہے تم بہترین نکلو گی۔ اپنی انگلیوں کے نشان پر انگوٹھے سے رب کیا، دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ مجھے معاف کر دینا۔ اس کے گال پر لب رکھے جہاں اس نے تھپڑ مارا تھا۔ محمل نے ٹرانس کی کیفیت میں سر اس بات میں ہلایا، اس کے لمس پر گال تپ کر اناری ہوئے تھے۔ شہروز نے سر نفی میں ہلایا، لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی، آنکھیں اس کی شرم و حیا پر چمکی تھی۔ وہ منظر اس کے دل کی گہرائی میں اترا تھا۔ میں سو جاؤں؟ اپنی خمدار پلکیں اٹھا کر جھکاتی شہروز غزنوی کو ساکت کر گئی۔ وہ اپنی گرفت ڈھیلی کرتا اسے آزاد کر گیا، جس پر وہ اسے دیکھتی بیڈ پر لیٹتی آنکھیں سختی سے بند کر گئی۔ ایک ہاتھ ہنی کے گرد لپیٹا ہوا تھا تو دوسرا اپنے گال پر تھا جہاں شہروز کا لمس ٹھہر سا گیا۔ وہ شرما کر مسکراتی چہرہ ہنی کی گردن میں چھپا گئی۔ فریش ہونے کے بعد شہروز بھی دوسری طرف لیٹ گیا۔ اس نے بھی ایک ہاتھ ہنی کے گرد باندھا اور آنکھیں موند لیں۔ ہنی اٹھو، اسکول نہیں جانا کیا؟ بند آنکھوں سے ہنی کا بازو ہلاتے اسے اٹھانے لگی لیکن خود نیند میں جھول رہی تھی۔ میں تو اسکول پڑھ چکا ہوں، اب کیا اس عمر میں اسکول جاتے ہوئے اچھا لگوں گا؟ اس کے تھوڑا قریب کھسکتے وہ شریر لہجے میں بولا تو محمل نے آنکھیں کھول کر اسے گھورنا چاہا، لیکن شہروز غزنوی کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ سوری، میں تو ہنی کو کہہ رہی تھی، آپ کو نہیں۔ سر نفی میں ہلاتی وہ بری طرح ہڑبڑائی تھی، اس کا چہرہ گلاب کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ شہروز کا دل 3 سال بعد اس طرح سے دھڑکا تھا۔ اس کے خوبصورت نقوش شہروز غزنوی کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت پیاری ہو، بہت زیادہ، بے حد کہہ لو۔ اتنے سالوں بعد میرا دل دھڑکا ہے، نہیں تو یہ آج تک ویران اور خالی خالی تھا۔ عجیب سا احساس تھا جو دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تمہارے اس طرح میرے بیٹے کا خیال رکھنے پر مجھے محسوس ہوا کہ ہر عورت دغاباز نہیں ہوتی۔ اس کے خوبصورت چہرے سے آوارہ لٹیں ہٹاتے اس کے کان کے پیچھے اڑیسنے لگا۔ محمل دھیما سا مسکرائی، آنکھوں میں شرم و حیا کی لالی تھی۔ آپ دوبارہ ہنی سے یا مجھ سے اس طرح نہ کہنا، میں اسے اپنا سمجھتی ہوں۔ اس کے بٹنوں سے کھیلتی نظریں جھکا کر بولی، اور میں؟ شہروز غزنوی کے مصنوعی لہجے پر محمل نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ بھی اگر مجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو؟ شہروز غزنوی نے گہری سانس بھری۔ میں تم پر بھروسہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہ سب بھول چکا ہوں اور تمہارے ساتھ پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کے مخملی لہجے پر محمل کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ آپ اتنے اچھے ہیں، کوئی آپ کا دل کیسے توڑ سکتا ہے؟ میں کبھی بھی آپ کو اور ہنی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ جھجکتے ہوئے محمل نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ شہروز نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ مما، ہنی تو بوتھ لدی۔ دروازہ دھڑام سے کھلا تھا اور ہنی اندر داخل ہوا تھا۔ دونوں کو دور ہونے کا موقع ہی نہیں ملا۔ دونوں ساکت سے ہنی کو دیکھ رہے تھے۔ محمل کے گال گلابی ہوئے تھے جبکہ شہروز اس کا چہرہ سوچ کر کہا لگا گیا۔ ہنی تے سینے پر بھی ایتھے سر لکھو ماما۔ دونوں کے درمیان بیٹھا وہ جوش سے بولا تو محمل گھبراتی رخ موڑ گئی۔ شوہر کا پیار لینے کے بعد اب بیٹے کے پیار کی باری۔ شریر نظروں سے محمل کو دیکھتا ہنی کی کنپٹی پر لب رکھتا وہ اٹھنے لگا۔ بابا، مما، اس کا اشارہ سمجھتے شہروز نے لب محمل کی کنپٹی پر رکھے اور اس کے نرم نازک گال سہلاتا واش روم میں چلا گیا۔ واؤ، اتنے پالے پالے گال، میلے گال ایتھے نہیں ہیں۔ محمل کے سرخ ہوتے گال چھوتے وہ منہ بسور گیا۔ آپ کو اب بھوک نہیں لگی؟ نیچے اتر کر اسے گود میں اٹھاتے خود کو کمپوز کرنے لگی۔ ایسے گال ڈول کے ہوتے ہیں ہنی، آپ تو پرنس ہو نا۔ شہروز ہنی کی بات سن چکا تھا۔ جب وہ باہر نکلا تو ہنی کی طرف جھکتے شریر لہجے میں بولا، لبوں پر تبسم بکھر گیا تھا، ہنی ناشتہ نہیں کرنا؟ خفت مٹانے کے لیے وہ اسے مصنوعی گھوری سے گھورتی چپ کروا گئی۔ اس سے پہلے شہروز کچھ اور بولتا وہ کمرے سے نکل گئی۔ بہت ہی بے باک ہے یہ تو، بڑبڑاتی وہ گہری سانس لے کر کچن میں داخل ہوئی۔ کیا کھائے گا میرا بیبی؟ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اس کا دھیان بٹانے لگی۔ ایک بتی مدے بولی، یہ ملا بلگل لے لو، اول مدے اپنے کپ کیکس دے دو۔
میں نے بولا نو نو نو، ہنی کی مما نے اتے لیے بنائے ہیں تو وہی تھا آئدہ، میری مما سینڈوچ بہت اچھے بناتی ہے۔ اس کی لمبی چوڑی بات پر محمل ہنس دی۔ آپ بنا برگر کے ہی اس کو ایک کپ کیک دیتے ہو، یو نو شیئرنگ از کیئرنگ۔ محمل نے اس کے بال سنوارے۔ اوتے مما تل دے دوں گا، اب مجھے سینڈوچ بنا کر دیں، مجھے تھانا نہیں تھانا۔ اس کے منہ بس ہونے پر محمل نے اس کا گال چوم لیا۔ ٹھیک ہے میری جان، آؤ ساتھ مل کر بناتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے ہنی، مما تی ہیلپ تلیدا۔ محمل اس کی بات پر مسکرا دی۔ میری ہیلپ چاہیے کیا کسی کو؟ مسکراہٹ دباتا وہ وہیں کچن کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ باہر بیٹھ جائیں، ہم کر لیں گے، بنا اس کی طرف دیکھے محمل نے مصروف سے انداز میں کہا۔ ہاں ہنی اور مما بنا لیں دے۔ ہنی بھی اس کی نقل کرتا ویسے ہی بولا۔ پاؤں جھلاتا وہ سر کو نفی میں ہلاتے شہروز کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ پارٹی بدل لی مطلب میرے صاحبزادے نے، وہ مصنوعی اداس لہجے میں بولا۔ اداس نہیں ہوتی ہنی، اپنے پاپا کو ایک سینڈوچ دے دے گا۔ اپنے باپ کے گلے میں باہیں ڈال وہ اسے تسلی دینے لگا۔ بہت بہت شکریہ ہنی، کیا بابا یہاں بیٹھ سکتا ہے؟ شہروز نے معصوم صورت بنائے پوچھا۔ محمل کو ہنسی آئی لیکن ضبط کر گئی۔ بالکل بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ سر کو زور و شور سے ہلاتا اسے بیٹھنے کی اجازت دے گیا۔ محمل سینڈوچ لیتی مڑی، ہاتھ میں ایک ہی پلیٹ تھی۔ کشمکش تھی کہ پہلے کس کو دے، بابا تو دیں، پہلے بابا پھر ہنی۔ ہنی کی بات پر دونوں کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ آ جاؤ، آج ہنی اور بابا ساتھ کھانا کھائیں گے۔ ہنی بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کی گود میں بیٹھتا مزے سے کھانا کھانے لگا۔ کھانے کے بعد وہ باہر چلا گیا بی جان کے پاس، جبکہ شہروز غزنوی اور محمل دونوں وہیں کھڑے تھے۔ میں تمہارا کیسے شکریہ ادا کروں، تم نے مجھے اور ہنی کو مکمل کیا ہے۔ آج میں سمجھ گیا سب کا اپنا اپنا ضمیر ہوتا ہے، سب کی اپنی اپنی سوچ ہے۔ تم عزت کے قابل ہو، ہر دم ہر پل ہو۔ میں پاگل تھا، تمہارا دل دکھاتا رہا، لیکن اب میں جان گیا ہوں تم وہی کوہ نور ہو جس نے میری اور میرے بیٹے کی زندگی کو اپنی اچھائی کی روشنی سے روشن کر دیا۔ اس کے ماتھے پر شدت سے لب رکھتے شہروز غزنوی نے بازو پھیلائے۔ وہ چاہتا تھا محمل اپنی رضامندی سے اس کے اور اپنے رشتے کو قبول کرے۔ محمل نے مسکراتے اس کے بازوؤں میں اپنا آپ چھپا لیا۔ ختم۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں اور بائے بائے۔